تو وہ 4 مصرے میں آپ کو ضرور سنا دوں گا جس سے بوڑھوں کو بھی جوش آ جائے گا. سنا دوں. اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ, اسلام ہے پھر تیرے حوادث کا نشانہ, کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیر ترانہ, تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا زمانہ, مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو, اور قوم کا ہر بچہ حسین ابن علی ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار مدینہ کانفرنس, دارالعلوم نور محمدی, نعرہ تکبیر. اسلام کی بقا و تحفظ کے واسطے سر فاطمہ کے لال نے خنجر پہ رکھ دیا, اور ساگر سمٹ کے آ گیا پاتے ہی ان کا حکم. اب نام نہیں بتاؤں گا کہ کس کا حکم, جس کو یہ بھی پتا نہ ہو اس کو اس بھارت میں رہنے کا ادھیکار ہوئے کیا ہے. ساگر سمٹ کے آ گیا پاتے ہی ان کا حکم, خادم نے کاسا جب انا ساگر پہ رکھ دیا. ساگر سمٹ کے آ گیا پاتے ہی ان کا حکم, خادم نے کاسا جب انا ساگر پہ رکھ دیا. اور یہ شعر جو پڑھنے جا رہا ہوں شاید ہر شخص ضرور شرکت کرے گا کہ ایسا لگا کہ عرش کے سائے میں آ گئے. ایسا لگا کہ عرش کے سائے میں آ گئے, سائے میں آ گئے جب ماں نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا. ایسا لگا کہ عرش کے سائے میں آ گئے جب ماں نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا. ابو جہل سوچنے لگا, حیران رہ گیا جب فیصلہ رسول نے کنکر پہ رکھ دیا. حضرات وقت کم ہے, اس اعتبار سے بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے سیدھے سیدھے آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں. پروردگار عالم ہمیں آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور دینی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بڑا اچھا لگتا ہے جب میرے استاد گرامی حضرت علامہ علوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہوتے ہیں, تب مجھے مضمون کی کوئی کمی ہی نہیں رہ جاتی, کیونکہ مولا علی کا گھرانہ بالکل علم سے تعبیر ہو کے رہ گیا. ان کی بارگاہ میں زانو تہی کرنے کا موقع نصیب ہوا ہے. بولتا میں ہوں, زبان میری ہوتی ہے, سپلائی ادھر سے ہوتی, کوئی دقت پیش نہیں آتی. بس آپ محبت کے ساتھ تشریف رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو. جو رسول عطا کرے اسے لے لو, اور جسے روک دے اسے باز آ جاؤ. جو نبی دے اسے لے لو. پتا چلا کہ نبی دیتے ہیں اور کائنات لیتی ہے. نبی دینے والے, ہم لینے والے. اور ایک حدیث جوڑ لیں تو بڑا اچھا رہے گا. آقا فرماتے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, یعنی دینے والا لینے والے سے بہتر ہے. دینے والا لینے والے کی طرح نہیں ہو سکتا. دینے والا لینے والے سے بہتر ہے, یعنی دینے والا لینے والے کی طرح نہیں ہو سکتا. اگر یہ سچ ہے تو نبی دینے والے, کائنات لینے والی, لہذا کائنات کا کوئی بھی رسول کی طرح نہیں ہو سکتا. ان کی طرح نہیں ہو سکتا. لینے دینے کی جہاں تک بات ہے, ایک ضابطے کی بات, میں وہی چیز تو آپ کو دے سکتا ہوں جس کا میں مالک ہوں. کوئی نوجوان کھڑا ہو کہتے مولانا صاحب باپو یہ لاؤڈ اسپیکر ہم کو دے دیجئے. اگر یہ کرتے چلے تو جلسہ کر پائیں گے؟ سارے لاؤڈ اسپیکر والوں کا مقدمہ چلے گا ہمارے اوپر. ہے نہیں, مال میرا تھا, دینے والا یہ کون ہوتا؟ دے گا وہی جو مالک ہوگا. لیکن ایک فرق بتا دوں, مالک ہونا بھی ضروری ہے اور مختار ہونا بھی ضروری ہے. علماء کرام تشریف فرمائے, ایک نابالغ بچہ اگر اپنے باپ کی پراپرٹی کا مالک ہو گیا, لاکھوں لاکھ کا مالک ہو گیا, اور وہ نابالغ بچہ چاہے دارالعلوم نور محمدی میں 1 لاکھ روپیہ دینا, 50,000 روپیہ دینا چاہے, تو حضرت مولانا ولی محمد صاحب رسید نہیں کاٹ پائیں گے مسئلے کی روشنی میں. تو نابالغ ہے, تو نابالغ ہے, مانا کہ تو مال کا مالک ہے, لیکن ابھی دینے کا مختار نہیں ہے. دے گا وہی جو مالک بھی ہو اور مختار بھی ہو. رب کے فرمان کا مطلب سمجھ میں آ گیا, مصطفیٰ مالک بھی ہے, مختار بھی ہے. مالک بھی ہے اور مختار بھی. ہم تو اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے.
आला हजरत के शहदाइयों का यही अकीदा है। अब हम उनका बहुत ज्यादा नाम उम नहीं लेते, मेरी आदत में भी शामिल नहीं है, खाली हरकतों से समझ में आ जाते हैं, नाम लीजिए चाहे मत लीजिए। अरे भाई 2 बैनर लिख के लगा दीजिए, दाएं जानिब बाएं जानिब, नीचे मत लिखिए कि किसने लिखा, तवज्जो चाहूंगा, लिखने वाले का नाम मत लिखिए, ये न लिखिए कि राइटर कौन है, उसका लेखक कौन है। एक तरफ एक मनहूसे ज़माना इबारत लिख दीजिए कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है, किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं माज अल्लाह, और नीचे ये न लिखिए कि किसने लिखा। और दूसरी जानिब दूसरा बैनर लगाइए और उसमें भी न लिखिए कि किसने लिखा, मगर सिर्फ एक शेर लिख दीजिए कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और फिर पूछिए पहली इबारत किसकी है, दूसरी इबारत किसकी है, पहली तहरीर किसकी है, दूसरी तहरीर किसकी है। मैं कहता हूं अल्लामा वली मोहम्मद से मत पूछिए, अल्लामा शाह आलम से मत पूछिए, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद से मत पूछिए, इन बुजुर्गों से मत पूछिए। अगर हिंदी जानता हो, गुजराती जानता हो तो रामलाल से पूछ लीजिए कि दोनों तहरीरों का क्या मतलब है, क्या मतलब है, तो देखते ही बता देगा। पहली तहरीर नबी के गद्दार की है, दूसरी तहरीर आशिक अहमद मुख्तार की है, काफिले इश्क के सालार की।